اگر آپ کے والد کی تعریف ہو تو آپ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ خوش ہوگے۔ اب کیونکہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، علی میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، امام باقر میرا امام ہے، تو جب اپنے اماموں کی تعریف سنتا ہے خوش ہوتا ہے۔ کوئی آغا خانی آغا خان کی تعریف سنے گا خوش ہوگا، کوئی بوہرا اپنے بوہرے کی تعریف سنے گا خوش ہوگا۔ اس کا تعلق میری ذات سے، میری سیلف سے ہے۔ یہاں پر بھی محبت ذات ہے کہ میں جب امیر المؤمنین کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہوں، خوش اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ علی کی نسبت میری ذات سے ہے۔ علی کس کا مولا ہے؟ میرا مولا ہے۔ جب میں نے بول دیا میرا مولا ہے تو گویا جب مولا کی تعریف ہو رہی ہے تو میرے میں کی تعریف ہو رہی ہے، اور میں اس میں پہ کیا ہوتا ہوں؟ خوش ہوتا ہوں۔ تو پوری مجلس اگر اس پارٹ پہ پڑھی جائے، یعنی معجزات امیر المؤمنین، جنگ ہائے امیر المؤمنین، سفر ہائے امیر المؤمنین، اس پہ وہ شیعہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ لیکن اگر خطیب اہل بیت کی زندگی کے اس پارٹ پہ آ گیا جس کا ڈائریکٹ میری زندگی سے لینا دینا ہے، مثلا یہ کہوں کہ علی نے کہا کہ نماز واجب ہے، علی نے کہا کہ شراب جو پیتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا لینا دینا ہم سے نہیں ہے، جو نامحرموں کی طرف نگاہیں ڈالے، جو شہوت پرست ہو، وہ امیر المؤمنین والا نہیں ہے۔ اب جب فرمان پڑھوں گا تو فرمان اس کی ذات پر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے۔ اب کہتا مولوی صاحب یہ نہ بتا کہ علی نے کیا کہا، یہ بتا کہ علی کیا تھے، کیونکہ کہنے والی بات اس کو ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہے، اور کیونکہ انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے، اور جب اس کو کوئی اس کی برائی بتاتا ہے تو وہ اسے اچھی نہیں لگتی۔ تو ایسے لوگ کبھی ایسی مجلس میں نہیں آتے جس مجلس میں اہل بیت کے اصول بتائے جائیں، جس کا پریکٹیکلی مطلب مجھے یہ بتاؤ امیر المومنین کے معجزے کیا تھے، لیکن یہ نہ بتا کہ علی نے بولا کیسے بزنس کرنا ہے، مجھے یہ بتا جناب سیدہ کی شان کیا تھی، لیکن یہ نہ بتا کہ سیدہ کس لباس کو پہننا پسند کرتی تھی، مجھے یہ بتا کہ امام حسین کی شان کیا تھی، لیکن یہ نہ بتا کہ ادب امام حسین کیا ہے، یہ نہ بتا کہ فرمان امام حسین کیا ہے۔ اس کو یہ سننا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کا کس پہ اٹیک ہوتا ہے؟ ذات پہ اٹیک ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزر گئے، اللہ غریق رحمت کرے، پنجاب کے لوگ جانتے ہوں گے، یار محمد شاہ صاحب، بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، مدرسے بھی ان کے تھے۔ تو وہ سخت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بیان کرتے تھے، کبھی مجمع سے نہیں ڈرے، لوگوں سے نہیں ڈرے۔ اب یہ بالکل ایسے اگر کوئی سیاستدان ہماری مجلس میں آئے اور ہم پڑھیں کہ علی کی سیاست کرو، امیر شام کی سیاست نہ کرو، تو پسند کرے گا کوئی؟ اگر کوئی راشی رشوت لینے والا افسر مجلس میں آ جائے اور مولوی پوری مجلس رشوت پہ پڑے تو بولے گا بندے خدا میرے اوپر مجلس نہ پڑھ، بتا مولا نے جنگ کیسے لڑی تھی، بتا امیر المومنین کی حکمتیں کیا تھیں، کیونکہ فرامین اہل بیت کا اٹیک ڈائریکٹ میری ذات پر ہے نا، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری روک ٹوک ہو۔ ایک بے حیا، ایک بد حجاب عورت اگر مجلس میں آ جائے، کوئی ایکٹر، کوئی سنگر، اور مولوی پوری مجلس غنا پہ پڑھ دے، اب سارا مجمع اسے دیکھے گا۔ پاکستان میں کئی بار ہوتا ہے کہ میں بہت کم داڑھی پہ مجلس پڑھتا ہوں، کیونکہ یہاں داڑھی پہ مجلس پڑھی، سارے لوگ اس کو دیکھتے جس کی داڑھی نہیں، تو گویا کیا ہو جاتا ہے؟ ڈائریکٹ اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہو کہ اسلام میں پھر ایک چیز تو واجب نہیں ہے، 10 عیب پھر تیرے اندر بھی موجود ہیں۔ یار محمد شاہ صاحب ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، وہ خوش آمدی مجلسیں کہ جس میں آپ بانی کی تعریفیں کرو، لوگوں کی تعریفیں کرو، اور مجمع سارا علی والا، اور سب کو یہ بولو کہ جو علی والا ہے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب سیلف کی تعریف ہو رہی ہے نا، میری ذات کی تعریف ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، تو گویا میری تعریف ہو رہی ہے، اور یہ بولا جائے محب جنت میں جائے گا، لیکن صفات محب نہ بتائی جائیں، صفات شیعہ نہ بتائی جائیں، تو مجمع تو ایک بہت بڑا عالی شان نعرہ بھی مارے گا، اور کہا کہ جو بھی نعرہ مارے اور سیدھا کہاں؟ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو انہوں نے مجلس پڑھی، اب بانی مجلس کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا کا مزاج کیا ہے۔ اب گاؤں میں پاکستان پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ مجلس، یہاں تو لوگ 40 منٹ کے بعد بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان میں صبح مجلس شروع ہوتی ہے اور شام تک چلتی رہتی ہے، 10 ذاکر، 10 خطیب۔ کئی ایسے گاؤں میں جہاں ایک ہفتہ ریگولر نیاز چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے پسند کے خطیب کو سن کے نکل جائے، روٹین شفٹ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن مجلس میں کبھی وقفہ نہیں آتا۔
اب وہ وڈیرا تھا بڑے بڑے ذاکروں کو بڑے بڑے مولاناؤں کو بلانے والا، اس نے بھی تعریف سنی، یار محمد شاہ صاحب کا نام بڑا ہے، بلایا اس نے۔ اب اس کی روٹین کیا تھی؟ بعض لوگ ہم کرتے ہیں کہ مثلا مجلس ہو رہی ہے اور جو مجلس کروانے والا ہے تو وہ ایک خاص اپنا تکیہ رکھتا تھا، اسٹیج اب بناتے ہیں پاکستان میں، ایک اسٹیج بنتا ہے، اس کے اوپر ممبر رکھتے ہیں، مجمع نیچے ہوتا ہے، اسٹیج اوپر ہوتا ہے۔ اب مجلس کرانے والا بانی وہ اسٹیج پہ بیٹھتا تھا، ایک دو تکیے وکیے لگا کے، پگڑی وگڑی پہن کے، وڈیرا تھا بہت بڑا، مربع زمین اس کے پاس موجود ہے، بڑی بڑی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ آ کے بیٹھتا تھا۔ اب جو بھی خطیب مجلس پڑھنے آئے پہلے وڈیرے کی تعریفیں کریں کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ ان کو زندگی دے، یہ ذکر اہل بیت کرا رہے ہیں اور یہ اور وہ۔ اب یار محمد شاہ صاحب مجلس میں آئے، پڑھتے 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 انہوں نے مجمع سے ایک سوال کیا، کہا کہ آج تک تم سب نے شمر سنا ہے؟ ہاں ہم سب شمر سنتے ہیں، کہ آج تک تم میں سے کسی نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع پریشان کہ بھئی شمر سنا تو ہے لیکن آج تک کسی نے شمر دیکھا نہیں ہے۔ میں آپ کو بولوں آپ سب نے یزید سنا ہے پر کسی نے یزید دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو بڑا مشکل ہے۔ تو سارے مجمع نے کہا نہیں مولانا، کہ آج میں تم سب کو شمر دکھاؤں گا کیسا تھا۔ مجمع بھی پریشان، مولوی صاحب شمر دکھانے والے ہیں آج ہمیں مجلس میں، تو عصا رکھتے تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، انہوں نے لکڑی کا اشارہ کیا وڈیرے کی طرف اور اشارے سے بولا کھڑا ہو جا۔ وڈیرا کھڑا ہو گیا، کہ بالکل شکل میں ایسا تھا۔ اب اگر کوئی بانی مجلس، شہر کا وڈیرا، اتنا بڑا آدمی کوئی یہ جملہ بول دے، کیا عالم ہو اس میں، کہ بالکل شمر کی ایسی مونچھیں تھی، اسی طرح تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اب اللہ نے ان کی زبان میں وہ اثر رکھا کہ ان کے جملے ان کے وجود پہ اثر کر گئے۔ کہا نا مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب وہ اپنا عیب سنتا ہے تو لڑتا نہیں، اگلے بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ تو نے بتایا۔ واقعاً ہم کتنے الوجیکل ہو جاتے ہیں، اگر میرے چہرے پہ کالک لگی ہو جسم پر اور کوئی یہ بولے کہ مولانا صاحب آپ کے چہرے پہ مثلاً کالک ہے، اس کو صاف کر دیں، آپ ممبر پہ جانے والے ہیں، میں کہوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے بتا دیا کہ مجمع دیکھے گا چہرے پہ کوئی کالک نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا۔ لیکن اگر کوئی مجھے یہ بولے کہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، آپ جیلس بہت ہوتے ہو، آپ لالچی بہت ہو، آپ کنجوس بہت ہو، آپ کا اخلاق اچھا نہیں، اوپر اس کے بجائے کہ میں اسے تھینک یو بولوں، میں بولتا ہوں تو بھی کنجوس ہے، تیرے اندر کیا عیب نہیں ہے، تیرے اندر کیا برائیاں نہیں ہیں۔ فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کون سا دنیا کا کوئی ایسا بے وقوف آپ نے دیکھا ہے جو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے اور آئینے کو توڑنا شروع کر دے کہ تو میرا عیب کیوں بتا رہا ہے؟ ہم آئینے کو اور صاف کرتے ہیں، مجھے اور بتا تاکہ میں دنیا والوں کو کیا لگوں؟ خوبصورت لگوں۔ فرمایا ایسے دوست پیدا کر جو تجھے تیرے عیبوں کو بتائیں، جو تجھے تیری برائیوں کو بتائیں۔ اور بہترین آئینہ انسان کی بیوی، بیوی کے لیے شوہر، باپ کے لیے بچہ، بچے کے لیے والد، بھائی کے لیے بھائی، مومن کے لیے مومن ہے۔ لیکن یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں نے کلام معصوم سے اپنی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ کہتے ہیں ان کو بولا کہ اگر شمر دیکھنا ہے تو ایسا ہے۔ اگلے دن یہ وڈیرا مجلس میں آیا، لیکن اب لباس سادہ پہن کے آیا، سیاہ لباس اس نے زیب تن کیا۔ حسین کی مجلس میں آیا تو پگڑی اتار کے آیا، مونچھیں اپنی کاٹ کے آیا، اور ممبر پہ آ کے، مائک پہ آ کے رو کر کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا ہے، کیونکہ آج تک مجمع نے صرف میری تعریفیں کی، آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کا حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری اصلاح کی، اور آج کے بعد میری شکل حسین کے دشمن جیسی نہیں، حسین کے ساتھیوں جیسی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے اہل بیت کی زندگی کا جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا ہے۔